بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخره۔ آج کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ صلاۃ الاستخارہ کے بارے میں ہے۔ بندوں کا علم ناقص ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا انجام اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صلاۃ استخارہ تعلیم فرمائی اور بتایا کہ جب کوئی خاص اور اہم کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور توفیق خیر کی دعا کر لیا کرو۔ اور استخارے کی اتنی اہمیت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ اس بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ اسی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے قرآن مجید کی صورتوں کی تعلیم فرماتے تھے۔ یعنی آپ ایسے استخارے کی دعا، استخارے کی جو ہے طریقہ بتاتے تھے جیسے قرآن سکھا رہے ہیں، اتنی اہمیت سے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کسی کام کا ارادہ کرے، کوئی آدمی تم میں سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے انجام کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ پہلے وہ 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ کے حضور اس طرح عرض کرے، یعنی یہ دعا پڑھے۔ آگے وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کا مضمون بہت ہی بہتر، وہ دعا کا ترجمہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، بے شک تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، اور تو جاننے والا ہے، مجھے اس کام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ اللہ کو تو ماضی کا بھی پتہ ہے اور آگے کیا ہونا ہے، مستقبل کا، یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس کا آگے انجام کیا ہوگا اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ اس میں آدمی کیا دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر تجھے اس معاملے میں میرے بارے میں یہ کام کرنا بہتر ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کام کو میرے مقدر میں کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي، اور اس کام میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں، اس میں میرے لیے شر ہے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کام سے مجھے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور جہاں میرے لیے بہتر ہے وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ، وہاں میرے لیے کوئی اور انتظام کر دے اور پھر تو مجھ سے راضی بھی ہو جائے۔ یہ حضور نے دعا ہمیں بتلائی ہے۔ تو اس لیے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہم مشورہ کرتے ہیں، استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، خیر مانگنا ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی رشتہ کرنا ہے یا کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا ضروری کام ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ دعا بتلائی ہے کہ ہم جو ہے جب بھی کوئی ایسا کام ہو تو ہم یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے استخارہ کر لیا کریں۔ یہ صلاۃ الحاجت، یہ صلاۃ الاستغفار، یہ صلاۃ استخارہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔
جو اللہ نے اپنے آپ سے لینے کے لیے ہمیں یہ چیزیں، یہ نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم اس دعا کو سیکھ لیں، جب بھی کوئی کام جو ہے کرنا ہو یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ پھر اللہ خواب میں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ انسان کو، یا کوئی نہ کوئی ایسا اللہ انسان کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ اس کام سے اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق